بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ آپ لوگوں کی قدر ہے ہمارے دل میں، پیرنٹس میٹنگ میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ دلچسپی ہے بچوں میں، اہمیت دیتے ہیں اپنے بچوں کی پڑھائی کو اور اہمیت دیتے ہیں پڑھانے والوں کو، اور محبت ہے اس اسکول سے، اس مدرسے سے جس میں اپنے بچے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کے بغیر علم آ ہی نہیں سکتا۔ پڑھانے والے استاد سے محبت نہ ہو، پڑھائی جانے والی جگہ سے محبت نہ ہو، اور ماں باپ اور پڑھانے والوں کا ذہن ایک نہ ہو تو کبھی نسل کی تربیت صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ بہت واقعات ہیں اللہ کے نیک بندوں کے، بہت واقعات ہیں دنیا دار بڑے بڑے سائنٹسٹ کے، ریسرچر کے، تحقیق کرنے والوں کے، کہ جو پڑھانے والے استاد سے گہرا تعلق کیسا رکھتے تھے۔ کیونکہ اس زمانے میں ماں باپ سب دینے تیار ہے، وقت دینے تیار نہیں۔ آج ہماری نسل کو ہمارے وقت کی زیادہ ضرورت ہے کھانے کے مقابلے میں، وقت کی زیادہ ضرورت ہے کپڑے کے مقابلے میں، بچوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے فون اٹھانے کے مقابلے میں، جذبات بچوں کے سمجھنے کی ضرورت ہے اسکرین پر نظر رکھنے کے مقابلے میں۔ ہم سب دھوکے میں ہیں کہ بچے تو میرے ساتھ ہی رہتے ہیں، ہمارے ساتھ بچے نہیں ہیں اگر جذبات اور فکر میں ساتھ نہیں ہیں۔ آدمی وہاں ہے جہاں اس کا دل ہے، آدمی وہاں نہیں رہتا ہے جہاں اس کا جسم ہے۔ اگر میرا دل فون میں ہے تو میں بازو بیٹھ کر بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں، اگر میرا دل کسی اور کے ساتھ اٹکا ہوا ہے تو گھر میں رہ کر بھی میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ کمی آپ کی محسوس نہیں ہو رہی ہے، کسی اور کی ہو رہی ہے، اس کا مطلب میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں ایک گھر میں رہ کر بھی۔ سب سے بڑی ضرورت ہے وقت دیجئے، بات کیجئے، بچوں سے بات کیجئے، ہم سب کی ضرورت ہے۔ فون ایک طرف رکھ دیں، بیٹا ہم بات کریں گے، کیا پڑھا آپ نے، کیا سکھایا استاد نے، کون سی سٹوری بتائی ٹیچر نے، کتاب تو کھولو، ہوم ورک تو بتاؤ، کیا رہبری کی گئی اسکول ڈائری میں، کیا بتلایا تھا آدم علی صاحب نے۔ آج جمعہ کا دن ہے، اولیاء کا کس کا تذکرہ ہوا، ربیع الاول کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے، درود شریف تو پڑھے، کچھ نہ کچھ تال میل پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے سر، وعلیکم السلام۔
چوتھی بات یہ ہے میرے بزرگوں، ماں باپ کے باہمی تعلق کے بغیر، ماں باپ کے درمیان اگر خوشگوار تال میل نہیں ہے، نسل کی تربیت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میں بیوی شوہر ہی لڑتے رہتے ہیں، ہم دونوں کی مہا بھارت دیکھتے دیکھتے بچے تھک گئے۔ بہت سے مدرسہ اسی لیے جلدی آ جانا چاہتے ہیں کہ گھر میں جینا مشکل ہے۔ بہت سی بچیاں ہاسٹل میں رہنا چاہتی ہیں کیونکہ گھر میں جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ ہم بچیوں کی جیل میں گئے ملاقاتوں کے لیے، وہاں پر ایک بچی سے ہم نے پوچھا، بیٹا آپ کیوں آ گئے یہاں جیل میں؟ کہا کہ میں جس گھر میں رہتی تھی وہاں مجھے ہراسمنٹ کیا جاتا، وہاں کا ماحول ہی خراب تھا، تو مجھے گھر سے بہتر نظر آئی یہ جیل، جہاں کم سے کم اجنبی بہنیں، اجنبی ٹیچر اپنائیت کا ماحول تو دیتے ہیں۔ آپ ملیں علماء سے، بیوی اور شوہر دونوں، ماں باپ دونوں اپنے مسائل بتائیں، کمپرومائز کریں۔ ہار جائیں گے تو رشتے جیتیں گے، اور اگر جیتتے رہیں گے تو رشتے ہار جائیں گے۔ چھوڑ دو اپنی ضد، کبھی باپ کبھی ماں، چھوڑ دو اپنی بری عادتیں، گٹکے کھانے کی، غلط چیزیں پینے کی، سود لانے کی، بیاج کھانے کی۔ یہ سب گندگیاں رکھتے ہوئے اولاد کی تربیت میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ بیوی شوہر کے درمیان کے خوشگوار تعلقات، کتاب میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ یاد نہیں رہتا، گھر میں جو دکھایا جاتا ہے وہ یاد رہتا ہے۔ جتنے دنیا میں بڑے بڑے غنڈے بنے ہیں ان کو گھر میں محبت نہیں ملی، جتنی بچیاں مرتد ہوئی دوسروں سے انہوں نے نکاح کیا، ان میں سے اکثر وہ ہے جنہیں گھر میں محبت نہیں ملی۔ اگر دل میں کسی کونے میں محبت کا چسکا ہوتا تو ہرگز وہ غیر مسلم کی طرف نہ جاتی، ہرگز وہ باہر دلچسپی نہیں لیتا، مجرمانہ ریکارڈ نہیں بناتا، قتل و غارت گری نہیں کرتا۔ دیکھیے، لقمہ پاک ہونا ضروری ہے۔ جیسے ڈیزل کی گاڑی میں پٹرول ڈال دیں ایک قدم نہیں چل سکتی، ایسے ہی ایمان والے کے پیٹ میں حلال کے بجائے حرام لقمہ ڈال دیں، قدم نیکی کی طرف چل نہیں سکتا۔ ہمیں بتانا چاہیے، میں آٹو چلاتا ہوں، میں جائز کرایہ تو لے رہا ہوں، پوچھ لیجئے۔ میں مزدوری کرتا ہوں، کام میں نے پورا نہیں کیا، مزدوری پوری لی، کیا یہ میرے لیے حلال ہے؟ ایک جگہ پر ہم دعوت میں جا رہے ہیں، پوری فیملی جا رہی ہے، خالص جوڑے کی رقم سے ولیمہ ہو رہا ہے، حرام ہونے میں کیا شک ہے؟ اتنا گندا لقمہ کھلا کر کیا میری اولاد عبد القادر جیلانی بن جائے گی، خواجہ معین الدین اجمیری بن جائے گی، حضرت گیسو دراز، بندے نواز، گلبرگہ شریف والے، کیا وہ بن جائے گی میری اولاد؟ حرام لقمے سے بچنے کی فکر، جیسے دوائی میڈیکل والے سے پوچھ کے کھاتے ہو، ڈاکٹر سے پوچھ کے کھاتے ہو، ایسے ہی لقمہ علماء سے پوچھ کر کھاؤ۔
ہم تو تھک گئے دعوتوں کے بارے میں مناتے مناتے لوگوں کو. پوری قوم ہماری دعوتوں کی عادی ہے. پیرنٹس میٹنگ میں بلائیے، کتنے لوگ ہیں یہاں پر؟ جلسوں میں بلائیے، کتنے لوگ ہیں وہاں پر؟ جمعہ میں پہلی صف میں کتنے ہیں؟ دیکھیے وہاں پر. یہ سب چھوڑیے، ماں باپ کے جنازے میں کتنے ہیں؟ لیکن ولیمے میں ہیں، شادی میں ہیں، سانچک میں ہیں، جمعگی میں ہیں، رات کے 3 بجے آ رہے ہیں. تباہ ہو جائے گی نسل، طے کر لو. چچا زاد بھائی کا نکاح ہے مولانا، بچے کو لے جانا چاہتے ہیں تو جتنے دن کا سبق چھوٹ جائے گا ذمہ داری لے لیجئے. جو بری عادتیں پیدا ہوں گی اس کو چھڑانے کی ذمہ داری لے لیجئے. آوارہ بچوں کے اثرات منتقل ہو چکے ہیں ہماری بستیوں میں. کتنے بچوں نے عالم کورس مکمل کیا، کتنوں نے حفظ مکمل کیا، کتنوں کی عادتیں صحیح باقی ہیں، کتنوں نے میڈیکل پڑھا، کتنوں نے انجینئرنگ پڑھا. ہم آٹو میں بیٹھتے ہیں، بیٹھتے ہی پوچھتے ہیں بھائی کیا پڑھا آپ نے؟ 5th پڑھا ہوں، 10th فیل ہوں. ہم اتنے بانجھ ہو گئے ہیں کہ ہماری اولاد حافظ عالم بھی نہیں، 10th کے مکمل کرنے والے بھی نہیں، اور غلط قسم کی دوستیاں کھل کر نظر آ رہی ہیں. مائیں موت کی تمنا کر رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے. ہمارے بچے 15 سال کی عمر میں قتل کر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں. رات کے 1 بجے چوراستوں پر ادھیڑ عمر کے نوجوان محفلیں لگائے ہوئے ہیں. ہماری مائیں کب عبرت لیں گی؟ کب شرم کریں گے؟ کب رخ کو بدلیں گے؟ خاندان کا خیال رکھنا ہے مولانا، رشتے جوڑنا ہے. جاؤ جنازے میں پرسے کے لیے، جاؤ بیماری میں عیادت کے لیے، جاؤ انٹرسٹ کے قرض کی وجہ سے جو رشتہ دار دبے کچلے زندگی گزار رہا ہے اس کی مدد کے لیے. جاؤ خاندان میں جو بچے تعلیم چھوڑ چکے ہیں ان کو تعلیم میں لانے کے لیے. رشتے جوڑو اپنے خاندان کا تربیتی اجتماع کر کے. سانچک جمعگی میں جانے سے خاندان کا حق ادا نہیں ہوگا. کون ہے خوشدلی سے کھلانے والا؟ کہاں ہے ہمارے پاس پیسے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرنے کے لیے؟ دعوت چاہے مہدی پٹنم میں ہو، 500 روپے کے آٹو کے ساتھ جانے تیار ہے. دعوت سکندرآباد میں ہو، دعوت گلبرگہ میں ہو، دعوت ظہیر آباد میں ہو، 2 ٹکڑوں کے لیے سفر کرنے تیار ہیں. معیاری تعلیم، ایک گلی پار جانا ہے، ایک اللہ والے کا اجتماع ہے، 2 گلی کے بعد گھٹنے درد دیتے ہیں، نیند آتی ہے. کیسے ہماری روحیں مردہ ہو گئی، کیسے ہمارے دل بے حس ہو گئے، ہماری طبیعتوں میں طلب ختم ہو گئی، پیاس نکل گئی، کمی محسوس ہی نہیں ہوتی ہے. بہت عرصہ ہو گیا دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے، بہت عرصہ ہو گیا قرآن سنے ہوئے، بہت عرصہ ہو گیا تربیت کی کوئی بات دل کو چارجنگ کیے ہوئے. اس کی کمی کیوں محسوس نہیں ہوتی ہے؟ تو میرے بھائی، میری دینی بہنوں، ایسی غیر شرعی، غیر اسلامی عادتوں کو خراب کرنے والی، رات دیر گئے ہونے والی دعوتوں سے اگر توبہ نہیں کی تو اپنی نسلوں کو ہم جاہل رکھنے پر راضی ہو جائیں. ہم راضی ہو جائیں. مولانا
مجھے تو جاہل اولاد چاہیے. آپ کہہ دیجئے, لکھ لیجئے, اپنے گھر میں دیوار پر توڑا بنا کر لکھ لیجئے کہ مجھے تو جاہل نسل چاہیے, جو نہ قرآن جانتی ہو نہ ماڈرن ایجوکیشن جانتی ہو. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, سی اے بنانا, آئی پی ایس بنانا, اعلیٰ تعلیم دلانا, مفتی بنانا, بڑا ریسرچ اسکالر بنانا, قوم کا اونچا خادم بنانا, سرکاری ماہر ملازم بنانا. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. کچھ کمی ہوگی ہوٹل میں کام کرا لیں گے, کچھ ضرورت پڑ جائے گی آٹو میں بھیج دیں گے. آٹو کے کام کو میں ذلیل نہیں کر رہا ہوں, ہوٹل میں کام کرنے کو میں ذلیل نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اس بات کا احساس دلا رہا ہوں کہ ہم چھوٹے روزگار اور چھوٹی خدمت پر راضی ہو چکے ہیں, کم صلاحیت پر ہم راضی ہو چکے ہیں. لکھ لیجئے, ہماری آپ سے شکایت ختم ہو جائے گی. ہم آپ کو یاد دلانا, پوچھنا چھوڑ دیں گے. دادا کا انتقال ہوا ایک طالب علم کے, 15 دن غائب. کیا بھائی دادا کو ثواب پہنچا رہے تھے اپنی غیر حاضری کا؟ پھوپھی نے بلایا, پورا خاندان جمع ہو رہا ہے, میرا بچہ نہیں آئے گا تو کمی محسوس ہوگی. اچھا, جب بچے نے پڑھائی چھوڑ دی, وہ پھوپھی آئی تھی یا مولوی صاحب آئے تھے گھر پہ؟ کون ہے تمہاری اولاد کی حقیقی ضرورت میں دلچسپی لینے والا؟ کون ہے تمہاری اولاد کی سچی تربیت کا راستہ بتانے والا؟ ان دعوتوں سے اپنے آپ کو بچائیے. اور آخری بات میرے بھائی, یہ سب چیزیں قابو میں نہیں آئیں گی جب تک کہ ہم رات میں جلدی سوئیں, صبح میں جلدی اٹھیں. شرم آتی ہے ہندو محلوں کو دیکھ کر. اس زمانے میں امریکہ یورپ کی بالوں کی کٹنگ لی, کپڑے لیے. امریکہ یورپ کے سویرے اٹھنے کی عادت کیوں نہیں لی؟ ٹیچروں سے جو بہنیں آتی ہیں, جہاں بھی جاتا ہوں, اسکولوں میں, کالجوں میں, پہلے سوال کرتا ہوں, ناشتہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ کہ ناشتہ نہیں ہے. ٹیچر ناشتہ نہیں کرتی ہیں. کل دوپہر کے کھانے میں ہم مدرسے میں تھے, 4 بچے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں, پورا مدرسہ کھانا کھا رہا ہے, لنچ کر رہا ہے. میں نے پوچھا, بچوں آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کہ ہم ٹفن نہیں لائے. ناشتہ کیا؟ ناشتہ بھی نہیں کیا. کیسی ماں کا لفظ, کیا میں ایسی بے شرم عورتوں کو بول سکتا ہوں؟ کیا میں ماں کا لفظ ایسی بے شرم عورتوں کو بول سکتا ہوں؟ آپ اجازت دیجئے مجھے. میرے بھائی, کل رات میں ناشتہ کیا, بچے کھانا کھایا رات کا 9 بجے 8 بجے, اور اب 2 بج رہے ہیں, بچے نے کھانا ہی نہیں کھایا. ہم نے کہا مولوی صاحب سے کہ بھئی کیا کر رہے ہو آپ؟ مولانا سزا دے رہے ہیں. یہ تو روز کا معاملہ ہے. تو سزا ماں باپ کو دے سکتے تھے, بچوں کو کیا سزا دے رہے ہیں آپ؟ بٹھائیے, کھلائیے. مدرسہ کھانا کھلانے تیار ہے, ناشتہ کرانے تیار ہے. ہماری بیٹیاں ہیں, ہمارے بیٹے ہیں, لیکن ماں باپ کب سویرے اٹھیں گے؟ عادتیں خراب ہوں گی ماں باپ کی. دوپہر کا کھانا کم سے کم بنا دیا کرتی تھی, وہ بھی نہیں ملے گا اگر مدرسہ انہیں لنچ دینے لگ جائے. کیا بات ہے صاحب؟ ہم دینے تیار ہیں. 125 بچوں کا کھانا پکتا ہے, 300 کا پکا دیں گے. کیا تکلیف ہے 2 مٹھی چاول ڈالنے سے؟ ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ہمارے نبی کی حدیث ہے.
رات میں جلدی پہنچے مرد حضرات، عورتیں جلدی سو جائیں، صبح میں ناشتہ 9 بجے ناشتہ نہیں دے سکتے، 9 بجے صبح ہر قسم کی روزی تقسیم ہوتی ہے، فکر کرنا چاہیے۔ ایک انجینئر کے ہاتھ پر مکان بننا چاہیے، ایک ڈاکٹر کے ہاتھ پر علاج ہونا چاہیے، ایک ٹیچر پر اعتماد کر کے پڑھائی ہونی چاہیے۔ اسکول میں الگ پڑھایا جا رہا ہے، ٹیوشن میں الگ پڑھایا جا رہا ہے۔ بچے ٹیوشن کا ہوم ورک کر رہے ہیں، اسکول کا نہیں کر رہے ہیں۔ پہلی بات ہم نے ٹیچروں سے کہا کہ ہمیں ٹیوشن کی ضرورت ہی کیوں پڑ رہی ہے، اور اگر پڑھ رہی ہے تو پھر ٹیوشن میں وہ پڑھایا جائے گا جو اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اسکول میں ہارویسٹ کی کتابیں ہیں جو ایک دیندار اللہ والے ڈاکٹر نے تیار کی، امریکن اور انٹرنیشنل معیار اور اسٹیٹس کو مینٹین کیا گیا۔ جتنے اسکولوں میں دوسرے سلیبس چل رہے ہیں اس سے زیادہ پورے ملک میں یہ چل رہا ہے۔ ابھی مفتی نعیم صاحب آپ کے اسکول کے ذمہ دار سری لنکا میں تھے، 28 ملکوں کے 300 ایجوکیشنلسٹ، تعلیم کے ماہرین، کولمبو کے ہلٹن ہوٹل میں کانفرنس تھی بہت بڑی۔ وہاں پر یہ جو کتابیں ہمارے بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے وہ کتابیں وہاں پر بتلائی گئی، پوری دنیا میں اس کو متعارف کرایا گیا۔ کیا پڑھایا جا رہا ہے کبھی معلوم تو کیجئے، کون سی ایڈوانس ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے، دیکھیے تو صحیح، کیسے اس کتاب کو پڑھانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، پوچھئے تو صحیح۔ تو یہ جو دو رخ ہے، گاڑی کے 2 پہیے 2 طرف، کئی منزل کو نہیں پہنچ پائے گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مدرسے میں اسکول ہے اس لیے ہلکا پن مت لیجئے۔ الحمدللہ ہم اپنی ٹیچروں کو جو تنخواہیں دیتے ہیں معلوم کر لیجئے آس پاس کے پورے اسکولوں سے زیادہ رہے گی۔ یہاں پر جو پڑھانے والے ٹیچرز ہیں دوسری سب جگہ سے کوالیفائڈ ہوں گے، نہیں ہے تو آپ بتائیے ہمیں آ کر۔ جو پڑھانے نگرانی کرنے والے مفتی صاحب ہیں انہوں نے دیوبند سے مفتی پڑھا، ریگولر سے ڈگری کی۔ ابھی ورکشاپ ہے ہمارا ڈاکٹرز کا، انجینئرز کا، ایڈوکیٹس کا، ایسے ورکشاپ میں شریک ہونے والے، چلانے والے مفتیان کرام یہ اسکول چلا رہے ہیں۔ اسکولوں کے پرنسپلز، اسکولوں کے ہیڈ ماسٹرز کی ابھی دسمبر میں مدرسے کی نگرانی میں ورکشاپ ہے۔ 300 اسکولز تھے گزشتہ سال۔ تو آپ کے مدرسے کے ذمہ داران ٹرین کرتے ہیں دوسروں کو، اللہ تعالیٰ عمارت بھی مستقل بنا دیں گے، بڑی بنا دیں گے۔ تو دوسری بڑی عمارتوں کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا چاہیے، فوکس کر رہے نہیں کر رہے، ایک ایک بچے پر توجہ ہو رہی نہیں ہو رہی ہے۔ ایک کلاس میں زیادہ تعداد نہیں رکھیں گے اگر ہم توجہ نہیں دے پا رہے ہیں، یہ ہم نے طے کر لیا۔ اور ابھی نورانی قاعدہ دینیات، روزانہ کوئی نہ کوئی دینی بات سنائی جائے، اس کا بھی پلان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے، اور آپ آنے والے دردمند ماں باپ بھائی بہنوں کو اللہ ان کے مسائل کو حل فرمائے، اور ہم سب کی زندگیوں کے رخ کو دین پر، علم پر، اللہ والوں سے قدم قدم پر پوچھ کر چلنے کا مزاج اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ابھی بات ہوگی ابھی